وہ ظلم نہیں بھولے، وہ شہید نہیں بھولے، آگ کے شعلے معصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بھولے، وہ تڑپتے ہوئے بچے۔ افسوس ہم لوگ ابھی تک وہ قیامت نہیں بھولے۔ مائیں دروازے تکتی رہ گئی اور بچے اسکول سے جنت چلے گئے۔ ثانیہ، پشاور، 16 دسمبر 2014 کو خوفناک واقعہ جو کہ پوری انسانیت تو شرما ہی گئی یہ واقعہ دیکھ کر۔ انسانیت کے ساتھ ساتھ جانور، جن جنات تک کی روحیں کانپ گئی کہ کس طرح ان دہشت گردوں نے معصوم بچوں کے ساتھ کس بربریت کے ساتھ ان کو موت کے گھاٹ اتارا، ان بچوں کو شہید کیا۔ ہم نہیں بھولیں گے یہ دن۔ ثانیہ، 16 دسمبر 2014 کو اسکول میں علم حاصل کرنے والے معصوم بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ دلوں کو چیر دینے والے اے پی ایس 16 دسمبر 2014 کا واقعہ جو کہ تا قیامت تک یاد رہے گا لوگوں کو، کیونکہ اس میں معصوم بچوں کی اور معصوم لوگوں کی جان گئی ہے جن کا نہ کسی چیز سے لینا نہ دینا۔ ان کو شہید کیا گیا اور بہت ہی خطرناک اور خوفناک طریقے سے ان بچوں کو شہید کیا گیا۔ ثانیہ، اے پی ایس کو آج 10 برس ہو گئے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات ہے۔ ابھی تک ہم یہ معاملہ اور ابھی تک ہم یہ بات نہیں بھولے کہ کس طرح معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ دہشت گردوں نے بزدلانہ حرکت سے معصوم بچوں پر وار کیا۔ اس کا مطلب کہ وہ معصوم بچوں سے ڈرتے تھے؟ کیا ان دہشت گردوں کو معصوم بچوں سے خوف تھا کہ آنے والے مستقبل میں یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے، تبھی ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا؟ کیا ان دہشت گردوں کو اس چیز کا بہت زیادہ خوف تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہمارا خاتمہ کریں گے؟ اس ثانیے میں 150 سے زیادہ طلبہ جو ہیں اور اساتذہ اس کے ساتھ شہید ہوئے۔ اسکول میں تعلیم حاصل کرتے وقت ان دہشت گردوں نے، ان بزدلانہ دہشت گردوں نے ان معصوم بچوں کو شہید کیا۔ اگر ہم 16 دسمبر 2014 کے واقعے کو ریوائز کریں تو آج ہماری روح کانپ جاتی ہے کہ کس طرح بچے صبح ماؤں کو پیار سے مائیں تیار کر کے اپنے لگتے جگر کو تیار کر کے وہ اسکول کے لیے روانہ کرتی ہے اللہ کے حوالے کہ میرا بچہ اسکول جائے گا اور اسکول جا کے تعلیم حاصل کرے گا اور واپسی گھر لوٹے گا۔ لیکن ماں کیا جانے کہ آج میرا بچہ اے پی ایس جائے گا، آرمی پبلک اسکول جائے گا، لیکن گھر نہیں آئے گا، جنت میں پہنچ جائے گا۔ بہت ہی زیادہ افسوس کا دن اور بہت ہی زیادہ ماؤں کے لیے خوفناک دن۔ شاید ہی ان کی زندگی میں ایسا خوفناک دن آیا ہو جو کہ 16 دسمبر 2014 کو پیش آیا۔ بچے اپنی تعلیم روزمرہ کی طرح 16 دسمبر 2014 کو اسکول میں حاصل کر رہے تھے۔ کچھ بچے آڈیٹوریم میں فرسٹ ایڈ کی پریکٹس کر رہے تھے، اس کی جو سیشن لے رہے تھے، اسی دوران بزدلانہ جہنم رسید دہشت گرد پچھلی دیوار سے داخل ہوئے اور انہوں نے آتے ہی ان معصوم بچوں کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اب آپ اپنے دماغ میں یہ بات سوچ کے بتائیں کہ ایک بچے جو کہ اپنے تعلیم لینے پر جو ہے وہ فوکس کرے ہوئے ہیں اور اچانک سے دہشت گرد، بزدلانہ دہشت گرد انٹر ہوتے ہیں اور وہ اندھا دھند فائرنگ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں آن دا اسپاٹ وہاں پہ جو بچے ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کو بھاگنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اس وقت کا منظر سوچے تو روح کانپ جاتی ہے کہ کس طرح ان بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان بچوں کو کس طرح معصوم فرشتوں کو
شہید کیا گیا۔ کبھی سوچ کر یہ روح کانپ جاتی ہے کہ بچے اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے، اپنے ماں باپ کو پکار رہے ہوں گے، اس وقت بچے کس طرح کا اپنے دماغ میں تصور کر رہے ہوں گے، بچے بھیک مانگ رہے ہوں گے کہ پلیز ہمیں چھوڑ دو، ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہم تو کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہم نے آپ لوگ کا کیا بگاڑا ہے، منتیں سماجتیں کر رہے ہوں گے، اور بچے جو ہے وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوں گے ان بزدلانہ دہشت گردوں کے سامنے کہ آخر بتاؤ ہمارا قصور کیا ہے۔ لیکن جہنم رسید دہشت گردوں نے بچوں کے چہرے پہ معصومیت اور ان کا جو ایک رونا چلانا تک نہیں دیکھا، تو ان کا جو دل ہے وہ سخت ہو گیا کہ انہوں نے ان بچوں کا رونا چلانا بھی نہیں دیکھا اور اندھا دھن فائرنگ کر کے ان بچوں کو شہید کر دیا۔ آخر ان بچوں کا قصور ہی کیا تھا؟ دسمبر 2014 پاکستان کی تاریخ کا، پوری دنیا کی تاریخ کا، انسانیت کی تاریخ کا بہت خوفناک دن، جس میں معصوم بچوں کو دن دہاڑے شہید کیا گیا، اور ان بچوں کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ اسکول گئے تھے تعلیم حاصل کرنے۔ پشاور میں واقع اے پی ایس اسکول میں 132 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور اس میں سے کافی بچے جو تھے وہ آرمی کے بچے تھے اور وہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے تھے جو کہ شہید ہوئے۔ گردوں کا ان کے لیے ایک طرح کا ان کا انتقام تھا، اور وہ انتقام بچوں سے لیا انہوں نے، معصوم بچوں سے۔ کیا وہ ڈرتے تھے معصوم بچوں سے؟ پاکستانی آرمی کی بروقت کارروائی سے وہاں پر جو ہے وہ آپریشن کو، وہاں پر جو دہشت گردانہ ماحول جو ہے اس پہ قابو تو پا لیا گیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، اس سے پہلے ہی بہت سے بچے جنت میں جا چکے تھے اور شہید ہو چکے تھے۔ بہت سے اساتذہ بھی بچوں کو بچاتے بچاتے جنت میں جا چکے تھے، لیکن یہ ثانیہ مرتے دم تک اور تا قیامت تک لوگوں کے دلوں میں نقش ہو گیا ہے۔ اس دن ملٹری، سرکاری، عسکری، آرمی اور ہر طرح کی پارٹیز ایک میز پر بیٹھے، اور انہوں نے آرمی پبلک اسکول پہ جو دہشت گردانہ کارروائی ہوئی تھی جس سے معصوم بچے شہید ہوئے، اس سب کا ایک ہی عزم تھا کہ معصوم بچوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا اور ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے گا جو ان سب چیزوں میں شامل ہوا ہے اور جس نے یہ پلان بنا۔ چن چن کے ان دہشت گردوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ ناظرین، بہت بڑا ثانیہ، نہایت ہی خوفناک دن، نہایت ہی ایک ایسا دن جس میں پوری دنیا بھر کے لوگ افسردہ ہو گئے اور اس چیز پر پروٹیسٹ کیا، اور عوام سے اور لوگوں سے، خاص طور پہ گورنمنٹ سے اپیل کی کہ ان لوگوں کو، ان دہشت گردوں کو عبرتناک سزا دی جائے۔ پوری دنیا بھر کی میڈیا اس پہ کوریج کر کے اور اس کے خلاف مذمت کر کے اس بات کا ثبوت دے رہی تھی کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اس لڑائی میں ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن ماؤں کی گود اجڑنے کے بعد وہی ماں جانتی ہے جس کے لگتے جگر اس دنیا سے چلا جائے، اور وہ بھی اتنی بے دردی سے مارا گیا، تو ماں کی تو پوری زندگی ہی خراب ہو گئی۔ لیکن اگر ہم اے پی ایس کے شہیدوں کی ماؤں اور باپوں سے بات کریں تو ان کے جذبے، ان کو اللہ کی طرف سے اتنا صبر ملا ہے کہ وہ یہی بولتے ہیں کہ ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، ہمارے بچے جنت میں گئے ہیں، اللہ نے ان کو صبر دے دیا۔ لیکن میں آج بھی یہ سوال کرتی ہوں ان دہشت گردوں سے کہ آپ کو ان معصوم بچوں کو شہید کر کے آخر ملا کیا؟ کیا آپ کی دولت میں اضافہ ہوا؟ کیا آپ کی شہرت میں اضافہ ہوا؟ کیا آپ کو جنت ملی؟ کیا آپ کو دنیا کی ساری خوشیاں ملی؟ کیا آپ کو ملا بچوں کو شہید کر کے، معصوم فرشتوں کو شہید کر کے؟ کیا آپ کو ان سے انسیکیورٹی تھی؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ وہ آپ کو مار دیں گے؟ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھوں والے بچے آپ کو
کیا ماریں گے؟ وہ تو آپ کو کچھ بول بھی نہیں سکتے. آپ نے ان کو شہید کر دیا اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ بچے آپ کا بگاڑیں گے کیا. مائیں دروازے تکتی رہ گئی اور بچے اسکول سے جنت چلے گئے.